لیو ٹولسٹائی کہتے ہیں کہ ہر خوش قسمت خاندان کی ایک جیسی کہانی ہے، لیکن ہر بدقسمت خاندان کی اپنی ہی کہانی ہے۔ رشیا کی سڑکیں برف سے بالکل ڈھکی ہوئی ہیں، ہر طرف سردی ہی سردی ہے، اور ان سرد راتوں میں سے ایک رات اینا کرینا اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنی محبت کو پانے کے لیے اور ایک ریلوے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہی ریلوے گاڑی اس کی موت کا سبب بنے گی۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم جانیں گے لیو ٹولسٹائی کے مشہور ناول اینا کرینا کی کہانی۔ لیو ٹولسٹائی ایک مشہور رشین رائٹر ہیں اور اینا کرینا کی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے۔ اینا کرینا ایک انتہائی ذہین اور پروکار عورت ہے، جس کی شادی ایک سرکاری اعلیٰ افسر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بظاہر تو بہت خوش تھی، ان کی زندگی میں انتہائی اطمینان تھا، ان کا ایک بچہ بھی تھا، لیکن اینا ہمیشہ اپنی زندگی میں خالی پن محسوس کرتی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ اس کا شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا اور وہ کافی اکھڑ مزاج تھا۔ اینا اپنے شوہر کے جذباتی پن سے انتہائی پریشان تھی اور وہ زندگی کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہی تھی جس طرح وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اینا کی کہانی میں اصل موڑ تو تب آتا ہے جب وہ اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے سینٹ پیٹرز برگ جاتی ہے۔ وہاں ریلوے اسٹیشن پر اس کی ملاقات ایک نوجوان سرکاری افسر جو کہ فوج میں بھرتی ہوا ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے، جس کا نام ویرونسکی تھا۔ ویرونسکی اینا کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اینا، جس نے سالوں سے اپنے اندر محبت کا جذبہ دبایا ہوا تھا، وہ بھی ویرونسکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور دونوں کا افیئر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس مردوں کی عیاشی تو برداشت کر لیتا تھا، لیکن عورتوں کے لیے یہ گناہ عظیم بن جاتی تھی، اور اینا جب حاملہ ہو جاتی ہے ویرونسکی سے تو وہ اپنے شوہر کو جا کے ساری حقیقت بتا دیتی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے معاف نہیں کرتا، لیکن اس کو سزا دینے کے لیے وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا اور نہ ہی اسے اس کے بچے سے ملنے دیتا ہے۔ شہر کی اشرفیہ جو کہ اینا کو اپنے سر پہ بٹھایا کرتی تھی، وہ بھی اینا سے منہ موڑ لیتی ہیں اور اینا کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہیں۔ سوسائٹی پہ اپنا امیج خراب ہونے کے بعد اینا ویرونسکی کو لے کر اٹلی چلی جاتی ہے اور دونوں وہیں پر رہنے لگتے ہیں۔ وہاں جا کے اینا کو اپنے بیٹے کی یاد ہر روز ستاتی ہے اور وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ویرونسکی، جو کہ اینا کی محبت کے لیے پاگل تھا اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، اینا کو پانے کے بعد وہ اینا سے دور جانے لگتا ہے۔ اینا جو اس کے لیے ایک خواب تھی، اب وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اینا کی اداسی اس کے لیے بھی ذہنی دباؤ کا سبب بنتی ہے اور وہ اینا سے دور جانے لگتا ہے۔ اکثر وہ گھر ہی نہیں آتا اور اینا کو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور اس طریقے سے اینا اور ویرونسکی کے جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے، ہر روز ایک نیا جھگڑا، جس سے اینا مزید ذہنی دباؤ میں چلی جاتی ہے۔ اور اسی دوران اینا کی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اینا اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر پاتی، جتنی محبت اسے اپنے بیٹے سے تھی اس طریقے کی محبت وہ اپنی بیٹی سے نہیں کر پاتی۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اسے اپنا کیا ہوا گناہ یاد آتا، اسے اپنا دیا ہوا دھوکہ یاد آتا، اسے اپنا بیٹا یاد آتا اور اسے اپنا بیٹا بار بار یاد آتا۔ وہ چاہ کے بھی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی سب ذہنی تناؤ میں آ کر اینا ایک دن ریلوے گاڑی کے آگے آ کے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کی خودکشی کا صدمہ ویرونسکی پر بہت برے طریقے سے پڑتا ہے۔ وہ شخص جو زندگی کو انتہائی لاوالی طریقے سے گزار رہا تھا، زندگی کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، اس کی زندگی میں صرف عیاشی ہی عیاشی تھی، کبھی دل کرتا تو ہارس رائڈنگ کر لیتا، کبھی دل کرتا تو کسی پارٹی میں چلا جاتا۔ اب وہ اپنی زندگی کو بالکل ایک جیل سمجھنے لگتا، اس کی زندگی کی ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ وہ اینا کی خودکشی کا سارا ملبہ خود پہ ڈال لیتا ہے اور اس طریقے سے وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ اینا کی موت کے بعد ویرونسکی اپنی بیٹی کو بھی نہیں اپنا پاتا۔ وہ اپنی بیٹی کو جب جب دیکھتا اسے اینا کا چہرہ یاد آتا اور وہ سمجھتا کہ اینا اس کی وجہ سے مری ہے، اس کی خودکشی اس کی وجہ سے، اس کی بے رخی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں کسی حد تک حقیقت بھی تھی، اور وہ اس بوجھ کو نہیں سہ سکتا تھا۔ اور ایک دن وہ اینا کے سابقہ شوہر کے پاس جا پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو اڈاپٹ کر لے۔ یاد رہے اینا نے مرنے سے پہلے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی اور اس کے شوہر نے اینا کو معاف کر دیا تھا اور وہ اس کی بیٹی کو بھی اپنا لیتا ہے۔
دوسری جانب ورونسکی جو کہ ایک آرمی آفیسر تھا، وہ ترکی اور روس کی جنگ میں والنٹیئر کے طور پہ چلا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے گولی مارے اور وہ مر جائے۔ اس نے بھی خودکشی کا راستہ چنا، لیکن اس نے تھوڑا مختلف راستہ چنا۔ یہ تھی اینا کرینینا اور ورونسکی کی کہانی۔ اس کہانی میں ہمیں دو متضاد کردار اور بھی ملتے ہیں۔ اینا سے ملنے سے پہلے ورونسکی اور کٹی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن جب ورونسکی اینا سے ملتا ہے تو وہ کٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور کٹی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، لیکن کٹی کو ایک اور شخص لیوس پسند کرتا ہے جس کو وہ چھوڑ کر ورونسکی کے پاس گئی تھی۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو لیوس کے پاس واپس جاتی ہے، اور لیوس ایک زمیندار لیکن انتہائی پروکار شخص جو کہ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، وہ شخص جو زمیندار ہونے کے باوجود اپنے کسانوں کے ساتھ مل کے کام کرتا اور اپنے کسانوں کے حقوقوں کا خیال رکھتا۔ وہ سمجھتا کہ انسان کی زندگی صرف محلوں میں رہنے سے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھنے سے ہے، اور وہ معافی کا بھی جذبہ رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کٹی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ٹولسٹائی نے یہ متضاد کردار اس لیے دکھائے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا معائنہ کر سکیں کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا کردار آپ کے دل کو سب سے زیادہ بھایا، اور وہ کون سا کردار ہے جس سے آپ زیادہ امپریس ہوئے اور جس سے زیادہ انسپائر ہوئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے جو اینا نے قدم اٹھایا کیا وہ صحیح تھا یا غلط، اور جو ورونسکی نے اینا کے ساتھ کیا کیا وہ غلط تھا یا صحیح۔ اور اس کہانی سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو آگ لگاتے ہیں تو ہماری بھی زندگی ان شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور ہماری زندگی ان لوگوں سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے جن کی زندگی ہم نے جہنم بنائی تھی۔ اینا ایک حادثہ تھی، اور ورونسکی اس حادثے میں بچ جانے والا وہ ملبہ جس پر اب صرف یادیں ہی یادیں تھیں، اور وہ ان کے تلے دب رہا تھا۔ جہاں اینا کرینینا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلط راستوں سے چنی گئی محبت ہمیشہ آپ کی ہی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، وہیں پر لیون کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سکون کا راستہ چننا چاہیے۔ اصل خوشی کسی کی محبت میں اندھے ہو جانے سے نہیں بلکہ اپنے جڑوں سے جڑنے، محبت کرنے اور سادہ زندگی گزارنے پر ہے۔ اینا نے موت کو چنا کیونکہ اس کی دنیا صرف اپنی ذات تک محدود تھی، لیکن لیون نے زندگی کو چنا کیونکہ اس نے اپنی ذات سے باہر نکل کر انسانیت اور سچائی کا راستہ دیکھا۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ یہ کہانی انتہائی لمبی تھی لیکن میں نے اس کو مختصر کر کے کچھ اہم پوائنٹس بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو آپ اس کا پورا ناول بھی پڑھ سکتے ہیں، یقین مانیں آپ بالکل بھی ریگریٹ نہیں کریں گے، اور آپ کو زندگی گزارنے کے کچھ اصولوں اور زندگی میں کچھ غلطیاں نہ کرنے کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ میں مزید سٹوریز ڈیلی اپلوڈ کرتی رہوں گی، تو پلیز آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔